الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک سوال جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ خواب میں ہم بستری کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اگر انسان خواب میں کسی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے دیکھے تو یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس عمل کے تعلق سے مکمل تفصیلات بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بستری کے اہم مسائل بھی بتائیں گے جن کا جاننا ہر بالغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم بستری کہتے ہیں شوہر اور بیوی کا تنہائی میں صحبت کرنا۔ ہم بستری کے اور بھی نام ہیں جیسے جماع، صحبت۔ اس کی طلب اور خواہش اللہ نے ہر جاندار میں رکھی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی جسمانی ضروریات پوری ہو جاتی ہے اور اولاد کے صدقے نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ اگر اس عمل کو ناجائز طریقے سے کیا جائے تو یہ زنا کہلاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر حلال اور جائز طریقے سے یعنی نکاح کے ذریعے پورا کیا جائے تو اس پر ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدقہ بھی کہا گیا۔ خواب کے بارے میں بتانے سے پہلے اس کے مختصراً اور اہم مسائل کو جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ دین کے مسائل پوچھنے یہ جاننے میں پیارے دوستو حیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان مسائل کو پوچھ لینا اور جان لینا پھر ان پر عمل کرنا انسان میں حیا کو پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان شرم کی وجہ سے نہ پوچھے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ دین کے مسائل سے نا واقف ہو کر گناہ میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے بھلے ہی یہ مسئلہ سننے میں شرم کے خلاف لگے، لیکن ان کے جاننے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری تنہائی میں کسی بھی مناسب وقت میں کر سکتا ہے، لیکن کچھ شرطوں میں اپنی ہی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع بھی کیا گیا، جیسا کہ پہلا ہے حیض کی حالت میں۔ اس لیے بیوی جب حالت حیض میں ہو تو شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے، کیونکہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ یعنی جب بیوی حالت حیض میں ہو تو اس سے ہم بستری مت کرو، لیکن حالت حیض میں بیوی کے پاس جانا، اس کے قریب جانا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا بوسہ لینا اور ہم کنار ہونا، یہ سبھی چیز جائز ہے۔ دوسری صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا وہ ہے نفاس کی حالت۔ جب بیوی ماں بنتی ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ حالت نفاس میں ہوتی ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی ہوتی ہے، لیکن کچھ عورتیں 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہ پاک ہو جائے تو انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت جس میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا وہ ہے روزے کی حالت۔ شوہر یا بیوی اگر روزے سے ہو یا دونوں ہی روزے سے ہوں تو افطار تک ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر روزے کے دوران ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ افطار کے بعد روزہ پورا ہو جاتا ہے، اسی لیے افطار کے بعد ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اگلی صورت جس میں ہم بستری سے منع کیا گیا وہ ہے احرام کی حالت۔ حج اور عمرے کے وقت انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر انسان ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگلی صورت جس میں ہم بستری سے منع کیا گیا وہ ہے پاخانے کے راستے میں ہم بستری کرنا۔ شوہر اپنی بیوی سے اگلی شرم گاہ جس طرح چاہے ہم بستری کر سکتا ہے، جو اس کے لیے جائز بھی ہے، لیکن پچھلی شرم گاہ میں ہم بستری کرنے سے سختی سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں ان پر لعنت ہے۔ اگلی صورت ہے شرم گاہوں کا منہ میں لینا۔ یہ بھی ایک نہایت ہی گندا عمل ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔
کیونکہ یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اور جس قوم کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ شرمگاہ کو منہ میں لیا جائے، بلکہ یہ نہایت ہی غیر اخلاقی اور غیر مذہبی طریقہ ہے۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو ہم بستری کرنے کا صحیح اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں، تاکہ دونوں کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو۔ اپنے منہ اور جسم کی گندگی اور بدبو کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور صاف ستھرے ہو کر ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ہم بستری کرنے سے پہلے ہم بستری کی مسنون دعا بھی پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہمیں تو عطا کرے گا اس سے شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا یہ عمل ایک نیکی بن جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس عمل کے دوران شیطان بھی آپ سے دور رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جو اولاد آپ کو عطا فرمائیں گے وہ بھی شیطان سے محفوظ رہے گی اور نیک ہوگی۔ دوستو، ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بچیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی کی طبیعت خراب ہے اور آرام کی تمنا ہے تو اسے آرام کر دینا چاہیے، لیکن اگر بیوی بالکل ٹھیک ہو اور بنا کسی شرعی عذر کے وہ انکار کر رہی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کی دعوت دے اور وہ بغیر کسی وجہ کے انکار کر دے، تو جب وہ سو جاتی ہے تو فرشتے ساری رات اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کرے۔ میاں بیوی جب تنہائی میں ہم بستری کرتے ہیں اور اس دوران دونوں کے بیچ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان باتوں کو وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ہرگز بیان نہ کریں، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کر کے فارغ ہو جائے تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو دونوں کو ہم بستری کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے، جس سے کہ وہ پاکی کی حالت میں دوبارہ آ جائے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جن کو ادا کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، چاہے انسان کسی بھی وجہ سے ناپاک ہوا ہو، لیکن اگر وہ یہ 3 فرائض ادا کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ پہلا فرض ہے منہ بھر کے کلی کرے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو غرارہ بھی کر لے۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائے اور اچھی طرح سے ناک کو صاف کرے۔ تیسرا فرض پورے جسم پر پانی کو اس طرح بہائے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ تو جب انسان یہ 3 فرائض ادا کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے ہم بستری کے اہم مسائل اور چند آداب۔ اب بات کر لیتے ہیں خواب میں ہم بستری کرنے کے بارے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خواب میں ہم بستری کرنا حاجت پورا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی انسان کی اگر کوئی حاجت ہو اور وہ خواب میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہوا دیکھے، یا بیوی اپنے شوہر سے ہم بستری کرتے ہوئے دیکھے خود کو خواب میں، تو یہ حاجت پوری ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں ہم بستری کرنا نیکی کرنے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور خاندان کے مالدار ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ کسی شاہی محل جیسی جگہ پر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو دشمنوں پر فتح پائے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے ہم بستری کرتا ہے، یعنی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرتا ہے، یہ شرمگاہ کو منہ میں لیتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ کچھ نالائق والی حرکت کرنے والا ہے، یعنی وہ کچھ نالائق والی حرکت کرے گا اور اس کے کام میں نقصان ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو جائے گا۔ اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت خود کو خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے دیکھیں اور ایسا خواب دیکھنے کی وجہ سے انہیں احتلام ہو جائے اور غسل واجب ہو جائے، تو ایسے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ایسا خواب نفسانی اور شیطانی خواہشات کو خواب ہوتے ہیں۔ اور مرد اگر خواب میں دیکھے کہ وہ حیض والی عورت سے ہم بستری کیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کا کام برا ہوگا، یعنی خراب ہوگا۔
خواب میں مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی کام کے رکنے کا اور برائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔